آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر بات کریں گے جہاں ایک جیتی ہوئی جنگ دیکھتے ہی دیکھتے شکست میں بدل گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جنگ احد کی۔ اب سوال یہی اٹھتا ہے، بھلا ایک فتح شکست میں کیسے بدل سکتی ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ مسلمانوں کی جو یقینی جیت نظر آ رہی تھی وہ ایک بھاری نقصان میں تبدیل ہو گئی؟ چلیں اس پورے واقعے کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو اس جنگ کی کہانی شروع ہوتی ہے جنگ بدر سے۔ جنگ بدر میں قریش کو بری طرح شکست ہوئی تھی اور اب ان کے دلوں میں بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ وہ اپنے مقتولین کے بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے اور اسی جذبے نے انہیں ایک بہت بڑا لشکر جمع کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو تعداد کا فرق وہ بہت بڑا تھا۔ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کے 3000 سپاہی تھے جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 1000 تھی، یعنی شروع سے ہی مقابلہ بہت سخت تھا۔ اور یہ مشکل جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اور بڑھ گئی۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر راستے سے ہی واپس چلا گیا، تو اب مسلمانوں کی تعداد 1000 سے کم ہو کر صرف 700 رہ گئی۔ تو اب سوال یہ تھا کہ اتنی کم تعداد کے ساتھ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ آخر کیا کیسے جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کیا زبردست حکمت عملی ترتیب دی۔ اس پوری حکمت عملی کا جو سب سے اہم نقطہ تھا وہ تھا صرف 50 سپاہیوں کا ایک دستہ۔ یہ 50 ماہر تیر انداز تھے جنہیں احد پہاڑ کے پیچھے ایک بہت ہی اہم درے پر تعینات کیا گیا تھا۔ ان کا کام تھا مسلمانوں کی پشت کو دشمن کے کسی بھی ممکنہ حملے سے محفوظ رکھنا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ ان کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ اس اہم ترین حکم پر عمل کروائیں۔ اور یہ تھا وہ فیصلہ کن حکم جو پیغمبر اسلام نے ان تیر اندازوں کو دیا تھا۔ یہ ایک بالکل واضح ہدایت تھی جس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پوری جنگ کا نتیجہ اصل میں اسی ایک حکم کو ماننے یا نہ ماننے پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ جنگ کے شروع میں تو سب کچھ منصوبے کے مطابق ہی چل رہا تھا، بلکہ مسلمانوں کو ایک واضح برتری حاصل ہو رہی تھی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ جیسے بہادروں نے قریش کی صفوں میں ہلچل مچا دی۔ دشمن کے علم بردار ایک کے بعد ایک گرنے لگے، ان کی لائنیں ٹوٹ گئیں اور انہوں نے میدان سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور پھر بس وہ ایک لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ قریش کو بھاگتا دیکھ کر زیادہ تر تیر اندازوں نے یہ سمجھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، اور وہ اپنے کمانڈر کے منع کرنے کے باوجود مال غنیمت کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی تیز نظروں نے فوراً اس خالی درے کو دیکھ لیا۔ انہوں نے اپنے گھڑ سواروں کو گھمایا اور پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا، اور اس اچانک حملے نے مسلمانوں کو دونوں طرف سے گھیر لیا۔ اس حملے کے بعد میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی اور مسلمانوں کے لیے ایک شدید آزمائش کا وقت شروع ہو گیا جس میں خود پیغمبر اسلام بھی شامل تھے۔ اسی افراتفری اور بھگدڑ میں ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ پیغمبر اسلام کے پیارے چچا اور اسلام کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان تھا۔ اب دشمن کا سارا زور پیغمبر اسلام کی طرف ہو گیا۔ آپ پر اتنا شدید حملہ ہوا کہ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور ایک دانت بھی شہید ہو گیا۔ اسی دوران کسی نے آپ کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلا دی جس نے مسلمانوں کے رہے سہے حوصلے بھی توڑ دیے۔ لیکن اس شدید مایوسی میں بھی چند جانثار صحابہ نے آپ کے ارد گرد ایک انسانی دیوار بنا لی اور بے مثال بہادری سے آپ کا دفاع کیا۔ اسی مایوسی کے اندھیرے میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ امید کی ایک کرن بن کر ابھرا۔ انہوں نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو جھنجھوڑا کہ مقصد شخصیات سے بڑا ہے۔ انہوں نے سب کو دوبارہ لڑنے پر اکسایا اور خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو چلیں اب اس مشکل تجربے سے ملنے والے ان گہرے اور ہمیشہ یاد رکھے جانے والے اسباق پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہے۔ ان اسباق کی قیمت بہت بھاری تھی۔ یہ قیمت تھی تقریباً 70 مسلمانوں کی جانیں جو اس دن شہید ہوئے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ 70 جانیں اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ان اسباق کو کبھی بھلایا نہ جائے۔ تو احد کے میدان سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبق قیادت کی اطاعت کامیابی کی کنجی ہے۔ دوسرا، دنیاوی فائدے کی خواہش کیسے روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ تیسرا سبق،
یہ کہ اصل ایمان مشکل وقت میں صبر اور ثابت قدمی دکھانے کا نام ہے۔ اور آخر میں یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی قوم یا جماعت کی بقا کے لیے اتحاد اور نظم و ضبط کتنا ضروری ہے۔ آخر میں یہ تجزیہ ہمیں اس ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، نافرمانی کے صرف ایک لمحے کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ جنگ احد کی صورت میں تاریخ نے اس کا جواب ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔